اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ بچوں کی یکساں تحویل اور دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ، جس کا مخفف ہے UCCJEA۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ بچوں کی یکساں تحویل اور دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ، جس کا مخفف UCCJEA، یہ ادارہ ریاستوں کے درمیان بچوں کی تحویل سے متعلق مقدمات کے بارے میں ہے۔ لہٰذا آپ اس وقت کیا کریں گے جب آپ اس قانونی جنگ میں پھنس جائیں گے کہ اس مقدمے کا ایک فریق کیلیفورنیا میں رہتا ہے اور دوسرا ٹیکساس میں؟ تو اس ادارے کا کام ایسی عدالت کا تعین کرنا ہے جس کے دائرہ اختیار میں ہو کہ وہ بچوں کی تحویل کا ایسا درمیانہ فیصلہ کرے جو دونوں ریاستوں کے قوانین سے متصادم نہ ہو۔ بچوں کی تحویل کے تنازعات اور بچوں کی اغوا کے کیسوں میں بین الاقوامی نظام کا استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے اور دیگر ریاستوں کی عدالتوں کے ساتھ دائرہ اختیار کے تنازع سے بچنے کے لیے UCCJEA کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختلف ریاستوں میں عدالتیں شخصی عوامل کی بنیاد پر دائرہ اختیار کا تعین کرتی ہیں۔ UCCJEA وہ قواعد فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے ملک بھر کی عدالتیں یہ تعین کر سکتی ہیں کہ بچوں کی تحویل کی کارروائی میں کس ریاست، ضلع، علاقے یا قوم کو دائرہ اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ریاست کے علاوہ ضلع کولمبیا، گوام، امریکی جزائر ورجن اور پورٹو ریکو نے UCCJEA کو اپنایا ہے۔ یہ یکساں قواعد مختلف دائرہ اختیار کی عدالتوں کے لیے یہ طریقہ کار تشکیل دیتے ہیں کہ کس عدالت کو اس مقدمے کی سماعت کرنی چاہیے۔ UCCJEA نے پہلے سے غیر موافق کیس قانون کے وفاقی نفاذ کو مزید حل کیا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ٹیکساس میں UCCJEA ٹیکساس خاندانی قانون ضابطہ باب 152 میں پایا جاتا ہے۔ UCCJEA اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے دفعات کسی بھی دوسرے قوانین کو ختم کرتی ہیں جو اس کے مقصد کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹیکساس خاندانی قانون کے باب 152 کی شق ٹیکساس خاندانی قانون کے عنوان 5 یا ٹیکساس کے کسی اور قانون یا حکمرانی کے شق سے متصادم ہے اور تنازع میں مصالحت نہیں کی جا سکتی تو باب 152 غالب ہے۔ اگر آپ طلاق یافتہ ہیں تو یہ سب سے زیادہ بار سامنے آتا ہے کہ ٹیکساس میں شادی سے پیدا ہونے والے بچوں کو طلاق میں نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ جج ایک ایسے بچے کا دائرہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جو میکسیکو یا شاید مشیگن میں ہو، اور اگر بچہ 6 ماہ سے ٹیکساس میں نہیں ہے اور آپ اپنا UCCJEA دائر کرتے ہیں تو اس عدالت کو کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ عدالت سے صرف طلاق دینے کا کہا جائے گا اور بچوں کے کسی بھی مسئلے کو حل نہ کرنے کا مطالبہ کرنا مناسب ہے، اور یہ خاندانی قانون میں ہے کہ ٹیکساس میں آپ کو والدین اور بچوں کے تعلقات کو متاثر کرنے والا مقدمہ حکم دینا اور کرنا چاہیے۔ لیکن پھر 152 میں کہا گیا ہے کہ اگر بچہ ٹیکساس میں 6 ماہ نہیں رہا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن UCCJEA بچوں کو متاثر کرنے والے تمام دائرہ اختیار کے مسائل کا احاطہ نہیں کرتا ہے۔ بچوں کی معاونت جیسے دائرہ اختیار کے مسائل کو یکساں انٹرسٹیٹ فیملی سپورٹ ایکٹ UIFSA کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ یہاں چائلڈ سپورٹ کا مسئلہ تحویل یا ملاقات کے معاملات کا تعین کرنے کے لیے اس عدالت کو دائرہ اختیار نہیں دیتا، یا بچے سے ملنے کے لیے والدین کے سفری اخراجات بچوں کی تحویل کا تعین نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک ٹرائل کورٹ جس کا دائرہ اختیار صرف UCCJEA کے تحت ہے، والدین کے ان سفری اخراجات کے لیے مالی ذمہ داری عائد کرنے کے دائرہ اختیار سے محروم ہو سکتی ہے۔ UCCJEA کسی بچے کی ہنگامی طبی دیکھ بھال کے لیے اجازت سے متعلق گود لینے کی کارروائی یا اس سے پہلے کو بھی کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب موضوع کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی فریق، ممکنہ پارٹی یا بچہ اس ریاست سے باہر رہتا ہے تو آپ UCCJEA سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اگر ٹرائل کورٹ جہاں وکیلوں کو خاندانی مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کم از کم ایک والدین کے طور پر کام کرنے والا ایک شخص یا ایک بچہ کسی مختلف ریاست، ضلع یا علاقے میں رہتا ہے، تو ٹرائل کورٹ کو موضوع کے دائرہ اختیار کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مقدمے کی سماعت سے پہلے اس کا دائرہ اختیار ہو۔
ایسا کرنے میں آپ کی ناکامی کے نتیجے میں ایک فیصلہ حاصل کرنے کے لیے بہت سا وقت اور رقم خرچ ہو سکتی ہے، جو بالآخر اپیل پر الٹ دی جاتی ہے، اگرچہ مقدمے کی سطح پر موضوع کے دائرہ اختیار کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ٹیکساس میں تحویل کے معاملات پر موضوع کا دائرہ اختیار UCCJEA کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ عام طور پر 3 دائرہ اختیار عناصر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر عدالت کو بچوں کی تحویل کی کارروائی کے لیے فریقین کے دائرہ اختیار پر ذاتی دائرہ اختیار حاصل ہے، جو موضوع کے دائرہ اختیار کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ موضوع کا دائرہ اختیار اس وقت موجود ہوتا ہے جب کیس کی نوعیت مقدمات کے ایک زمرے میں آتی ہے، عدالت کو فیصلہ کرنے کے لیے قابل اطلاق قانونی اور آئینی دفعات کے تحت بااختیار بنایا جاتا ہے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے موضوع کا دائرہ عدالت کے اختیار کے لیے ضروری ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ موضوع کے دائرہ اختیار کو کبھی فرض نہیں کیا جاتا۔ موضوع کے دائرہ اختیار کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے کوئی فریق فوری طلب کنندہ معاہدے میں موضوع کے دائرہ اختیار سے مشروط ہونے پر رضامند ہو کہ موضوع کے دائرہ اختیار کی تصدیق رضامندی، چھوٹ یا اسٹاپل کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ UCCJEA اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس موضوع کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں۔ جب عدالت کسی بھی حکم کو آگے بڑھانے پر موضوع کے دائرہ اختیار سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کارروائی میں پیش کرتا ہے۔ ایک حکم جس میں ٹرائل کورٹ کو داخل ہونے کا کوئی اختیار یا دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ کالعدم ہے۔ جب کوئی حکم کالعدم ہو تو وہ شخص جو مینڈمس کے لیے درخواست دائر کرے گا، جو اپیلیٹ عدالت سے درخواست کی گئی معافی ہے کہ وہ حکم جاری کرے یا اعلان کرے کہ حکم کالعدم مناسب اپیلیٹ اصلاح کی کمی ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینڈمس ریلیف مناسب ہے کیونکہ موضوع کے دائرہ اختیار کا سوال ایک قانونی سوال ہے اور اپیلیٹ عدالت ڈین و معیار کے تحت عدالت کے فیصلے کا جائزہ لے گی۔ اگر ٹرائل کورٹ قانون کا صحیح تجزیہ کرنے یا اس کا اطلاق کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ اپنی ثوابدید کا غلط استعمال کرتی ہے۔ مینڈمس کا حکم مناسب ذریعہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کو UCCJEA کے تمام دائرہ اختیار کی دفعات کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہو۔ بچوں کی تحویل کا تعین کیا ہے؟ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے قانونی تحویل، جسمانی تحویل یا ملاقات کے لیے فراہم کرنے والی عدالت کا فیصلہ، فرمان یا حکم۔ جسمانی تحویل کا مطلب ہے بچے کی جسمانی دیکھ بھال اور نگرانی۔ ملاقات کا مطلب ہے بچے کا تحویل یا رسائی۔ بچوں کی تحویل کی کارروائی کا مطلب وہ کارروائی ہے جس میں قانونی تحویل، جسمانی تحویل یا ملاقات کی درخواست ٹرائل کورٹ کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی کی شکل کے طور پر کی جاتی ہے۔ UCCJEA کے تحت ایک آبائی ریاست بچے کی آبائی ریاست کو اس بات کا تعین کرنے میں بنیادی عنصر بناتی ہے کہ بعد میں بچوں کی تحویل کی تمام کارروائیوں پر کس ریاست کا دائرہ اختیار ہے۔ گھریلو ریاست کا مطلب وہ ریاست ہے جس میں بچہ والدین یا والدین کی حیثیت سے کام کرنے والے شخص کے ساتھ بچوں کی تحویل کی کارروائی شروع ہونے سے فوراً پہلے کم از کم 6 ماہ تک رہتا ہے۔ 6 ماہ سے کم عمر عرصے کے بچے کے معاملے میں اس حالت کا مطلب ہے جس میں بچہ پیدائش سے والدین کے طور پر کام کرنے والے شخص کے ساتھ رہتا تھا۔ والدین یا والدین کے طور پر کام کرنے والے شخص کی عارضی غیر موجودگی کی مدت اس مدت کا حصہ ہے۔ بچے کی آبائی حالت کا تعین کرتے وقت بچے کا جسمانی محل وقوع مرکزی عنصر ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ UCCJEA کا مقصد دائرہ اختیار کے تعین کو مزید آسان بنانا تھا۔ لفظ رہتا تھا جسمانی موجودگی کو مضبوطی سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ مکنہ رہتا تھا کی اصطلاح استعمال کرتی ہے بمقابلہ رہائش پذیر ہونے کے۔ رہائش یا ڈومیسائل کے لیے ٹیسٹ میں عام طور پر اس شخص کے ارادے کی تحقیقات شامل ہوتی ہیں۔ ٹیکساس کی سپریم کورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مکنہ نے بچے کی آبائی ریاست کے تعین کو پیچیدہ بنانے سے بچنے کے لیے لفظ رہتا تھا استعمال کیا، جو بچے یا بچے کے بالغ نگہداشت کرنے والوں کی ذہنی حالت کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ UCCJEA کو اس طرح سمجھا جانا چاہیے کہ اس یقین کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کیا جائے کہ ہوم اسٹے کے دائرہ اختیار کو ترجیح دینے کا مقصد فروغ دینا تھا، اور اس لیے عدالت کو یہ تعین نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ پارٹی کے شخصی ارادے کی بنیاد پر کہاں رہتا ہے۔ UCCJEA کو اس طرح سمجھا جانا چاہیے کہ اس کا مقصد اس یقین کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط بنانا ہے
کہ ہوم اسٹیٹ کے دائرہ اختیار کو ترجیح دینے کا مقصد فروغ دینا تھا، اور اس لیے عدالت کو یہ تعین نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ کہاں رہتا ہے پارٹی کے شخصی ارادے کی بنیاد پر۔ نفاذ کے مقاصد کے علاوہ وہ ٹیکساس کی ایک عدالت کسی انڈین قبیلے یا غیر ملکی ریاست کو ریاست کے طور پر پیش کرے گی۔ والدین کی حیثیت سے عمل کرنے والے افراد۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ UCCJEA کا اطلاق خاص طور پر نہ صرف والدین پر ہوتا ہے بلکہ دادا دادی جیسے لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو والدین کے کردار میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ والدین کے طور پر عمل کرنے والے افراد کا مطلب والدین کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کے پاس بچے کی جسمانی تحویل ہے یا اسے مسلسل 6 ماہ کی مدت کے لیے جسمانی تحویل میں لیا گیا تھا، جس میں بچوں کی تحویل کی کارروائی شروع ہونے سے فوراً پہلے 1 سال کے اندر کوئی عارضی غیر حاضری بھی شامل ہے، اور کسی عدالت نے اسے قانونی تحویل سے نوازا ہے یا اس ریاست کے قانون کے تحت قانونی تحویل کا قانونی حق حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ایسی معلومات ہیں جو آپ کو اپنے مقدمے کے ساتھ دائر کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ بچے کی تحویل کے لیے مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ فریقین عدالت کو خبردار کرنے کے عمل کے ساتھ مقدمہ دائر کرتے ہیں یا ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ UCCJEA اس مقدمے پر لاگو ہوتا ہے۔ فریقین سیکشن 152209 کے تحت درکار معلومات فراہم کر کے عدالت کو آگاہ کرتے ہیں۔ بچوں کی تحویل کی کارروائی میں ہر فریق کو یہ معلومات اپنی پہلی التجا یا منسلک حلف نامے کے طور پر داخل کرنی چاہیے۔ اگر معقول طور پر اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک ہر فریق ٹیکساس میں نہیں رہتا یا پارٹی حلف نامے میں الزام لگاتی ہے یا حلف کے تحت درخواست نہیں کرتی کہ شناختی معلومات کے انکشاف سے کسی فریق یا بچے کی صحت کی حفاظت یا آزادی خطرے میں پڑ جائے گی، مؤخر الذکر معاملے میں معلومات کو سیل کیا جانا چاہیے اور اسے دوسرے فریق یا عوام کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ عدالت سماعت کے بعد انکشاف کرنے کا حکم نہ دے، جس میں عدالت پارٹی یا بچے کی صحت کی حفاظت اور آزادی کو مد نظر رکھے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب تک ہر فریق ٹیکساس میں نہیں رہتا۔ ہر فریق کو بچے کے موجودہ پتے یا ٹھکانے کے تحت بیان کرنا ہوگا وہ جگہ جہاں بچہ پچھلے 5 سالوں کے دوران رہا ہے اور نام ان افراد کے پتے پیش کریں جن کے ساتھ بچہ اس عرصے کے دوران رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہر فریق کو حلف کے تحت بتانا ہوگا کہ آیا پارٹی نے کسی بچے کی تحویل یا ملاقات سے متعلق کسی اور کارروائی میں فریق یا گواہ کے طور پر یا کسی اور حیثیت میں حصہ لیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو عدالت کی شناخت، کیس نمبر اور بچے کی تحویل کے تعین کی تاریخ اگر کوئی ہے۔ اگر وہ کسی ایسی کارروائی کے بارے میں جانتے ہیں جو موجودہ کارروائی کو متاثر کر سکتی ہے، بشمول گھریلو تشدد سے متعلق نفاذ اور کارروائی کے طریقہ کار، حفاظتی احکامات، گود لینے میں والدین کے حقوق کا خاتمہ، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو عدالت، کیس نمبر اور کارروائی کی نوعیت کی شناخت کرنی ہوگی، اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے نام اور پتہ جانتے ہیں جو اس کارروائی میں فریق نہیں ہے، جس کے پاس بچے کی جسمانی تحویل ہے یا قانونی تحویل کے حقوق کا دعویٰ کرتا ہے یا بچے کے ساتھ جسمانی تحویل یا ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان افراد کے نام اور پتے بیان کریں۔ ایک عدالت بچوں کی تحویل کے ابتدائی دائرہ اختیار کا فیصلہ کیسے کرے گی، یہ حقائق کا اطلاق ہے۔ میں نے ابھی آپ کو جن عناصر کے بارے میں بتایا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ٹیکساس آبائی ریاست ہوگی اور اس بات کا تعین کرنے میں ضروری عنصر ہے کہ آیا آپ ٹیکساس میں ہونے کے لیے مناسب صورتحال میں ہیں یا نہیں۔ ٹیکساس کارروائی کی تاریخ کو آبائی ریاست ہے یا ٹیکساس کارروائی شروع ہونے سے پہلے 6 ماہ کے اندر بچے کی آبائی ریاست تھی اور بچہ ریاست سے غیر حاضر ہے لیکن والدین کے طور پر عمل کرنے والا والدین یا شخص ریاست میں رہتا ہے۔ اگر ان دونوں عناصر کو پورا کیا جاتا ہے تو ٹیکساس کو ابتدائی بچوں کی تحویل کا تعین کرنے کا دائرہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ دائرہ اختیار برائے اہم تعلق کا ایک اور عنصر ہے جس پر عدالت غور کرے گی۔ ٹیکساس کی عدالت کا دوسرا ممکنہ ذریعہ جس کی تحویل کا ابتدائی تعین کرنے کا دائرہ اختیار ہے وہ دائرہ اختیار برائے اہم تعلق کے ذریعے ہے۔ دائرہ اختیار برائے اہم تعلق کو آبائی ریاست کے دائرہ اختیار کی طرح ترجیح نہیں ہے۔
عدالت کو گھریلو ریاست کے دائرہ اختیار کو ترجیح دینا چاہیے یا ایک دائرہ اختیار برائے اہم تعلق دینا چاہیے۔ UCCJEA کے تحت دائرہ اختیار برائے اہم تعلق یہ صرف ایک مسئلہ ہے جب بچے کی کوئی گھریلو ریاست نہیں ہے۔ ٹیکساس کی عدالت کو ابتدائی تحویل کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی صورتحال پیش آتی ہے۔ کسی دوسری ریاست کی عدالت کو سیکشن 152201A1 کے مساوی کے تحت دائرہ اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کی ریاست بچے کی آبائی ریاست نہیں ہے، یا اس کی ریاست یا تو سابقہ کے آغاز سے پہلے 6 ماہ کے اندر بچے کی آبائی ریاست نہیں تھی، یا اس کی ریاست پہلے کے آغاز سے 6 ماہ کے اندر بچے کی آبائی ریاست تھی لیکن نہ تو والدین یا والدین کے طور پر عمل کرنے والا شخص ریاست میں رہتا رہا، یا بچے کی آبائی ریاست کی عدالت نے اس بنیاد پر دائرہ اختیار استعمال کرنے سے انکار کیا ہے کہ یہ تاریخ ٹیکساس خاندانی قانون کے سیکشن 152207 کے تحت زیادہ مناسب فارم ہے۔ بچے اور بچے کے والدین یا بچہ اور کم از کم ایک شخص یا والدین کے طور پر عمل کرنے والے شخص کا ٹیکساس کے ساتھ محض جسمانی موجودگی کے علاوہ ایک اہم تعلق ہے اور ٹیکساس میں بچے کی دیکھ بھال، تحفظ، ذاتی تعلقات میں تربیت سے متعلق خاطر خواہ ثبوت دستیاب ہیں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، تمام ریاستوں جن کا دائرہ اختیار ہوگا کم ہو گیا ہے کیونکہ ٹیکساس ایک زیادہ مناسب فارم ہے۔ موضوع کا دائرہ اختیار بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر دیگر تمام ریاستیں جن کا دائرہ اختیار ہوتا ٹیکساس کی عدالت کے حق میں مسترد کر دیا جاتا کیونکہ ٹیکساس زیادہ آسان یا مناسب فارم ہے۔ ٹیکساس کی عدالت کو بچوں کی ابتدائی تحویل کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر دیگر ریاستوں کی تمام عدالتوں نے جو سیکشن 152201 کے مساوی دائرہ اختیار رکھتی ہیں اس بنیاد پر اپنے دائرہ اختیار کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ ٹیکساس خاندانی قانون کے سیکشن 152207 کے تحت بچے کی تحویل کا تعین کرنے کے لیے زیادہ مناسب فارم ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اگر کسی ریاست کا دائرہ اختیار نہیں ہوگا تو عدالت کے پاس موضوع کا دائرہ اختیار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایک ریاست ہوتا ہے جس میں بچوں کی تحویل کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ٹیکساس کی عدالت کو ابتدائی بچوں کی تحویل کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر کسی دوسری ریاست کی کسی بھی عدالت کو باب 152 کے تحت متعین کردہ معیار کے تحت دائرہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ عام طور پر جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں آپ کے پاس تارکین وطن ہیں جو ملک میں آ رہے ہیں اور انہوں نے شاید ہیٹی سے میکسیکو کا سفر کیا ہے اور پھر وہ ٹیکساس پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو ریاستوں کے درمیان عارضی عہدوں پر کام کرتے ہیں اور وہ کیلیفورنیا سے واشنگٹن جاتے ہیں اور پھر اوکلاہوما میں آتے ہیں، تو وہ گھومتے پھرتے ہیں اور بچہ اسکول میں نہیں ہے کیونکہ بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ٹیکساس دائرہ اختیار سنبھال سکتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں غیر مفید فارم کی شکل مختلف ریاست کی عدالت کو دوسری ریاست کو مؤخر کرنے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ کسی اور عدالت کے پاس بچوں کی تحویل کا تعین کرنے کے لیے بہترین فارم ہو سکتا ہے۔ ٹیکساس کی عدالت کو ابتدائی بچوں کی تحویل کا تعین کرنے کے لیے باب 152 کے تحت دائرہ اختیار حاصل ہے اگر عدالت یہ تعین کرتی ہے کہ ان حالات میں اس کا ناگوار فارم ہے کہ کسی دوسری ریاست کی عدالت زیادہ مناسب فارم ہے تو یہ کسی بھی وقت اپنے دائرہ اختیار کو مسترد کر سکتا ہے۔ مناسب فارم کا معاملہ پارٹی کی تحریک، عدالتوں کی اپنی تحریک یا کسی اور عدالت کی درخواست پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹیکساس ایک ناگوار فارم ہے یا نہیں اس کا تعین کرنے سے پہلے ٹیکساس خاندانی قانون کے سیکشن 152207 کے تحت حقوق کا اعلان کرنے کے لیے اعلانیہ فیصلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکساس کی عدالت اس بات پر غور کرے گی کہ آیا کسی دوسری ریاست کی عدالت کے لیے دائرہ اختیار استعمال کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے عدالت فریقین کو معلومات جمع کرانے کی اجازت دے گی اور تمام متعلقہ عوامل پر غور کرے گی، باشمول کیا گھریلو تشدد ہوا ہے اور مستقبل میں ہونے کا امکان ہے،
کسی ریاست میں بچے اور فریقوں کو بہترین تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ بچے کا ریاست سے باہر رہنے کا وقت اس ریاست کی عدالت اور ریاست کی عدالت کے درمیان فاصلہ جو دائرہ اختیار کرے گا۔ فریقین کے نسبتی مالی حالات، ان فریقوں کا معاہدہ جن سے ریاست دائرہ اختیار کرے گی۔ زیر التواء قانونی چارہ جوئی بشمول بچے کی گواہی کو حل کرنے کے لیے درکار شواہد کی نوعیت اور محل وقوع۔ مسٹر بسمی کہتے ہیں، ہر ریاست کی عدالت کی یہ اہلیت کہ وہ ضروری طریقہ کار پر اس معاملے کا جلد از جلد فیصلہ کرے۔ زیر التواء قانونی چارہ جوئی میں حقائق اور مسائل کے ساتھ ثبوت اور ہر ریاست کی عدالت کی واقفیت پیش کرے۔ عام طور پر یہ وہاں آتا ہے جہاں آپ ترمیم چاہتے ہیں، اور مجھے وہاں آنا پڑا ہے جہاں اس میں سے ایک والدین آرکنساس منتقل ہو گئے تھے اور بچے کو آرکنساس لے جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس صورت میں آپ کو یہاں ٹیکساس میں دائرہ اختیار جاری رکھنے کی عدالت ہے۔ ہر ریاست کی عدالت کی یہ اہلیت کہ وہ ضروری طریقہ کار پر اس مسئلے کا جلد از جلد فیصلہ کرے۔ زیر التواء قانونی چارہ جوئی میں حقائق اور مسائل کے ساتھ ثبوت اور ہر ریاست کی عدالت کی واقفیت پیش کرے۔ عام طور پر یہ وہاں آتا ہے جہاں آپ ترمیم چاہتے ہیں، اور میں نے اس کا سامنا کیا ہے جہاں اس میں سے ایک والدین آرکنساس منتقل ہو گیا تھا اور بچے کو آرکنساس لے جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس صورت میں آپ کو یہاں ٹیکساس میں دائرہ اختیار جاری رکھنے کی عدالت ہے۔ اور جاری دائرہ اختیار کی عدالت نے آرکنساس کو دائرہ اختیار سنبھالنے کی اجازت دی جب ٹیکساس کی عدالتوں میں ترمیم دائر کی گئی، اور اگر ٹیکساس کی عدالت یہ تعین کرتی ہے کہ کسی دوسری ریاست کی عدالت کی طرح ایک ناگوار فورم بھی ایک زیادہ مناسب فورم ہے، تو عدالت اس شرط پر کارروائی پر روک لگائے گی کہ بچوں کی تحویل کی کارروائی فوری طور پر کسی دوسری نامزد ریاست میں شروع کی جائے گی، اور عدالت کسی اور شرط کو مسلط کر سکتی ہے جسے عدالت محض نامناسب سمجھتی ہے۔ چنانچہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ انہیں کسی دوسری ریاست میں مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر وہ اسے کبھی دائر نہ کریں۔ چنانچہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ناگوار فورم کو اس بات کے ثبوت کے ساتھ جانے کی بھی ضرورت ہے کہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اگر عدالت دائرہ اختیار کو مسترد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ دوسری ریاست کی عدالت زیادہ آسان شکل ہے، تو مقدمہ دوسری عدالت کو منتقل نہیں کیا جاتا ہے۔ خاندان صرف بین ریاستی منتقلی پر غور کر سکتا ہے، یہ بین ریاستی منتقلی کا کوئی طریقہ کار فراہم نہیں کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ ٹیکساس میں غیر ملکی حکم نامے کو گھریلو بنانا چاہتے ہیں اور ٹیکساس دائرہ اختیار سنبھالتا ہے؟ ایسے قواعد ہیں کہ نہ تو والدین کو اس ریاست میں رہنا چاہیے جس کے لیے ابتدائی بچے کی تحویل دی گئی تھی۔ ٹیکساس میں وہ صرف کیس منتقل نہیں کرتے، آپ کو اب بھی یہاں ٹیکساس میں ایک کیس ہے، لیکن وہ دائرہ اختیار فرض تو بنیادی طور پر معاملہ کم ہو گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ اندر آتے ہیں اور آپ دوبارہ فائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکساس میں بچے کی ضرورت ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اگر بچہ دوسری ریاست میں رہتا ہے تو وہ عدالت حتمی حکم جاری کرتی ہے اور غیر ملکی احکامات کو گھریلو بنانے کے قواعد جن پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ٹیکساس کی ایک عدالت اپنے دائرہ اختیار کو استعمال کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ تحویل کے بغیر تعین طلاق یا کسی اور کارروائی کے لیے کسی کارروائی کے لیے اتفاقی ہے، جبکہ طلاق یا اس سے پہلے کے دیگر پر دائرہ اختیار برقرار رکھنا 152207 ڈی کی زبان ثوابدیدی نہیں ہے۔ اگرچہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر بچوں کی تحویل کی کارروائی پر مسترد دائرہ اختیار طلاق پر دائرہ اختیار برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائرہ اختیار کو طرز عمل کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ یہ عام طور پر وہ جگہ ہے جہاں آپ کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں، وہ بچوں کو لے جاتے ہیں اور دائرہ اختیار سے فرار ہو جاتے ہیں۔ UCCJEA کسی فریق کو کسی دائرہ اختیار میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی یا نامناسب طور پر کسی بچے کو چھپانے، ہٹانے یا روکنے سے سختی سے حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ عدالتیں والدین کو بچوں کو اغوا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ UCCJEA کے قانونی فریم ورک جیسا کہ باب 152 میں اپنایا گیا تھا، خاص طور پر والدین کی تحویل کو ایوارڈ حاصل کرنے کے مقاصد کے لیے بچوں کو اغوا کرنے سے روکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔
کسی ریاست میں بچوں کی تحویل کا تعین حاصل کرنے کے مقصد سے والدین کو جان بوجھ کر کسی بچے کو ٹیکساس منتقل کرنے کی اجازت دینا اس قانون کا مذاق ہے۔ UCCJEA کا مقصد بچوں کی تحویل کے معاملات کی دوبارہ قانونی چارہ جوئی سے بچنا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ہیوسٹن خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں اور میں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔